رجب المرجب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص یہ روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے کہ رجب شعبان یہ رمضان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اس مہینے سے تیاری شروع کر دینی چاہیے رمضان المبارک کی۔ رجب کا جو لفظ ہے یہ ترجیب سے مشتق ہے۔ ترجیب کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا، رسپیکٹ والا، یا عزت دینا، عزت کرنا، یہ ہوتا ہے ترجیب۔ تو یہ مہینہ عزت والا ہے، اس لیے اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے۔ صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ را، جیم اور با، یہ تین حرف جو ہے یہ مل کے رجب کا لفظ بنتا ہے۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہے، اور با سے مراد بر یعنی بلائی ہے۔ تو اللہ نے را اور با کے درمیان بندے کے جرموں کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور بلائی کے درمیان بندے کے گناہوں کو رکھا کہ میرا بندہ میری رحمت اور بلائی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ صوفی اکرام کی اپنی اپنی محبت ہے، وہ جو رجب کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اب باقی یہ حدیث نہیں ہے، یہ بزرگان دین کے اقوال ہیں۔ رجب المرجب اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہلی رجب کا روزہ رکھے، پہلی رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو دوسری رجب کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو 3 رجب کا روزہ رکھے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جو 3 رجب کے بعد روزہ رکھے ہر روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھ رہے کہ ہم نے کتنے روزے رکھنے ہیں۔ دیکھیں ہے تو نفلی روزے، لیکن ان کی عظمت بڑی ہے، ان کی برکت بڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اس کا ایک روزہ رکھے پہلے دن کا 3 سال کے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ عمل کر کے گناہوں کی معافی کا بیان آتا ہے تو وہاں پہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہاں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جو حقوق العباد ہے وہ خالی عبادت سے معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد بندوں سے معاف کروانے پڑتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک جملہ بڑا گردش کرتا ہے کہ کعبے کے گرد چکر لگانے سے جو لوگوں کو چکر دیے ہوئے ہیں وہ نہیں معاف ہوتے، جو لوگوں کو چکر دیے وہ لوگوں سے معاف کروانے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ فضیلت کا بیان آتا ہے کہ فلاں بندے کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم سب دوست یہ کوشش کریں کہ رجب اور مرجب میں ہی رمضان کی تیاری شروع کر دی جائے، جتنا بھی ہو سکے، جتنا ممکن ہو، 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو، جتنے ہو سکے اتنے روزے رکھیں۔ یہ جو روزے رکھنے ہوتا ہے نا، اس سے بندے کے دل کی ریفائننگ ہوتی ہے، بندے کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک تو روزہ رکھنے سے بندے کا جسمانی مرض دور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت پاؤ گے۔ ایک تو اس سے بندے کی بیماری دور ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ بندے کو روحانیت نصیب ہوتی ہے روزے رکھنے سے۔ بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق روزہ دار کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا روزہ دار کا
ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے. جنت میں نہر کا کیا نام ہے؟ رجب. ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام رجب ہے. وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جو کوئی رجب کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پلائے گا. کتنی برکت ہے اس مہینے کی. لیکن ہم تھوڑی سستی کر جاتے ہیں. جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہوتا ہے نا، ڈائبیٹکس ہوتے ہیں وہ بندے روزے رکھ کے ان کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. جو شوگر والے بندے ہیں وہ خود بھی بتاتے ہیں اگر ممکن ہو تو بعض بار ایسا ہوتا ہے شوگر والا روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن بعد میں پریشانی پہ آ جاتا ہے. تو اگر اللہ اجازت دے روزے چھوڑنے کی تو پھر ہی بندہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ ایسے ہی اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو اگر روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے سے بندہ فزیکلی فٹ ہو جاتا ہے. بندے کی جو کولیسٹرول ہوتی ہے، بندے کی جو اوبیسٹی ہوتی ہے، موٹاپا کنٹرول ہو جاتا ہے روزے رکھنے سے. تو فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ بروزے قیامت اس نہر سے سیراب کرے گا جس نہر کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رات نہیں ہوتی. کتنی راتیں؟ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں بندہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے جائز کام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. ان میں سے پہلی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب کی پہلی رات، اس مہینے کی جو پہلی رات ہے جو اس میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت عطا فرماتا ہے. نمبر 2 ارشاد فرمایا شعبان کی 15ویں شب جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو جو اس رات میں اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبولیت عطا فرماتا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ عید الفطر کی رات اور چوتھے نمبر پہ عید الاضحیٰ جس کو ہم چھوٹی اور بڑی عید کہتے ہیں. چھوٹی اور بڑی عید میں جو رات ہوتی ہے نا جس کو چاند رات کہتے ہیں، عید والے دن کے بعد والی رات کی بات نہیں، جو چاند رات ہے. چھوٹی بڑی عید کی چاند رات جو ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر کے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت عطا فرماتا ہے. اور پھر 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا جو عاشورہ کی رات ہے، جو 10 محرم الحرام کی رات ہے، جو اس رات میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. لیکن جتنا بھی ممکن ہو، جتنا پاسبل ہو سکے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. آگے چلے پہلی رات رجب کی اگر چھٹ گئی، ہم نہیں کوئی خاص اہتمام کر سکے تو آگے شعبان کی 15ویں آنے والی ہے. اس کے بعد جب بھی عید کا موقع ہے تو چاند رات کو خوب عبادت کیا کرے کہ بزرگ فرماتے ہیں اصل عیدی ملنے کی جو رات ہوتی ہے وہ چاند رات ہوتی ہے جس کو ہم لمحہ اور لائٹ میں گزار دیتے ہیں. رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کیا برکت ہے، توجہ سے سنیے انشاءاللہ تو مزہ آتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کسی پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے. ایک پہاڑ دیکھا وہ بڑا دور سے جگمگا رہا تھا، بڑی لائٹنگ تھی، بڑی روشنی تھی پہاڑ کے اندر سے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے اس پہاڑ کا حال بتایا جائے، اس پہاڑ کے اندر اتنی روشنی کیوں ہے، کیسے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا کی. وہ پہاڑ بولا اے اللہ کے نبی میرے اندر ایک نیک
سے جگمگا رہا تھا. تو وہ آگے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی ہوں. مجھے کئی 100 سال اس پہاڑ میں ہو گیا عبادت کرتے ہوئے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنی عمر عطا فرما کہ میں تیرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤں اور ان کے ہاتھ پر میں دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤں. وہ بندہ پہاڑ کے اندر چلا گیا, پہاڑ بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ بندہ اتنی صدیوں سے تیری بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے, غالباً 600 سال کا ذکر ہے, اتنے سال گزر کے عبادت کرتے, کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عظمت اور شرافت والا بندہ تیرے نزدیک ہے یا سب سے زیادہ یہی عظمت والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے عیسیٰ امت محمدی کا جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے مجھے اس کی 600 سال کی عبادت ایک طرف اس سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے. تو کتنا لطف و کرم ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں. جو یہ امت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے. کوئی خاص فضل ہے اللہ تعالیٰ کا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. چھوٹے چھوٹے عمل کرتے رہے, گناہ بخشواتے رہے. ایک روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہو جاتا. دن بھی چھوٹے ہیں, موسم بھی ٹھنڈے ہیں. تو یہ آپ سب نیت کریں گے انشاءاللہ کم از کم ایک روزہ تو رجب کا ضرور رکھیں گے. جو زیادہ رکھ سکتے ہیں وہ زیادہ رکھیں, یہ تو کم از کم ایک روزہ رکھیں تاکہ اس روایت کے مطابق جو برکت اللہ تعالیٰ رجب کے روزہ داروں کو نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. 6 رجب المرجب کو ہمارے پاک و ہند کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا یوم عرس بھی ہے. آج 6 رجب ہے, آج کے دن آپ کا یوم عرس ہے. آپ کا نام اصل میں حسن تھا, جو باقی والے نام ہے خواجہ غریب نواز, یہ آپ کا لقب تھا. اس کے علاوہ نائب رسول یہ آپ کا لقب تھا. اس کے علاوہ کئی القابات ہیں. آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی ترویج میں گزاری. ساری زندگی کبھی بھی گناہ کا کام انہوں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اجمیر میں پیدا نہیں ہوئے تھے, اجمیر میں آپ نے وصال فرمایا تھا. ٹھیک ہے جی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ افغانستان اور ایران پہلے یہ آپس میں ایک ہی ملک ہوتا تھا. آپ جو کہ 6 صدی کے بزرگ ہیں, بہت پرانے بزرگ ہیں, 6 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں. آج وہ 15ویں صدی ہے. 6 صدی میں جو جغرافی کا ریجن تھے وہ کچھ اور طرح کے تھے, اب جغرافیہ اور طرح کا ہے. تو افغانستان ایران کا حصہ تھا. وہاں پہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تھی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے سمرقند کا سفر اختیار کیا. سمرقند سے آپ نے حفظ کی تعلیم حاصل کی استاد صاحب سے. سمرقند سے آپ نے بخارا کا سفر اختیار کیا, ازبکستان کا. یعنی کہاں چلتے ہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں, کبھی ایران جاتے ہیں کبھی ایران پہنچتے ہیں. دنیا کے کم و بیش 24-25 ممالک آپ نے سفر کیا ہے علم دین سیکھنے کے لیے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ صرف کرامتوں والے نہیں ہوتے. کرامتیں دکھا کے کوئی ولی نہیں بن جاتا. جو کرامت ہوتی ہے بزرگوں کی استقامت سے ہوتی ہے. اس کو سمجھے. ہم ایک دن تہجد پڑھتے ہیں, 2 دن پڑھتے ہیں, تیسرے دن ہماری فجر کی قضا ہو جاتی ہے. جب یہ بزرگ تہجد شروع کرتے ہیں تو ساری امت تہجد پڑھتے ہیں. ان کی نظر جھکانے کی عادت ایسی
نجیب الطرفین ہے. نجیب الطرفین کا مطلب ہوتا ہے یہ حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، والد اور والدہ دونوں طرف سے یہ سید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے ان کے لیے آواز آتی ہے، اے معین الدین ہم نے تمہیں ہند کی ولایت عطا کی. تب یہ مدینہ پاک سے ہجرت کر کے پھر یہ پاک و ہند انڈیا کے علاقے میں آئے اور تقریباً 90 لاکھ کافروں کو دین اسلام سے وابستہ کیا ہے. کوئی مائی کا اعلان ہے ایسا؟ بزرگوں نے دین پہ اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن بزرگوں والا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. 90 لاکھ بندوں کو، وہ بھی ہندوؤں کو. یہ ہندو بڑے شدت پسند ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں انڈیا میں کشمیر میں یہ کیا کر رہے ہیں، ہندو مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں کتنے ظلم کرتے ہیں. ان جیسے شدت پسندوں کو، ایکسٹریمسٹ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں. یہ خواجہ صاحب پہ ہی کام. اللہ تعالیٰ عز و جل کے فضل و کرم سے آپ جس طرح نظر اٹھاتے تھے لوگ دین اسلام سے وابستہ ہوتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ڈھول بجا کے لوگوں کو دین میں داخل نہیں کیا. یاد رکھیں بعض لوگ ڈھول بجا کے کہتے ہیں یہ خواجہ صاحب نے بھی ڈھول بجائے سی. بھائی کسی کتاب کو دکھا کے خواجہ صاحب نے ڈھول بجایا. خواجہ صاحب نے شعر و شاعری کی ہوگی لیکن وہ کی ہوگی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. ہم سرگیاں بجا کے، ہم دربار میں کوتے بجا کے، ڈھول بجا کے اور بگڑے ڈال کے یہ کہتے ہیں خواجہ صاحب نے کیا تھا. نوز باللہ ہماری حرکتیں خواجہ صاحب والی ہے صحیح. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت کرے. تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے معین الدین ہند میں ہم تمہیں ولایت عطا کرتے ہیں. اور اس شخص کو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد نہیں تھا کہ مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کے لیے بھیجا گیا؟ تو حدیث وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے. انہوں نے ڈھول نہیں بجائے، انہوں نے تبلیغ کیا لوگوں کو اخلاق کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اور کلامات کے ذریعے دین اسلام کو انہوں نے عام کیا. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے، یہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے تھے. تو ہم بھی خواجہ صاحب کی چھٹی مناتے ہیں. خواجہ صاحب کی چھٹی کا مطلب ہے کہ 6 بجے کو آج کورس ہوتا تھا. لیکن خواجہ صاحب کی بات کو ہم کو نہیں مانتے ہیں. خواجہ صاحب نے جس طرح زندگی گزاری کبھی زندگی جھوٹ نہیں بولا اور ہم کتنے جھوٹ بولتے. خواجہ صاحب غریبوں اور جو لوگ نادان تھے، فقیر تھے، ان کے سروں پہ دستک جو شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے. ہم کتنا تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ کرے جو بزرگان دین ہمیں سکھانے آئے ہیں ہم وہ سیکھنے والے بنتے ہیں. تو یہ ذہن میں بات رکھیں، دربار پہ ڈھول بجانا جائز نہیں ہے. کسی صورت میں بھی ڈھول بجانا جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی بندے کو کوئی اعتراض ہو تو کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ حدیث آ گئی ہے وہاں پہ کسی بندے کا لاجک آگے نہیں رکھا جائے گا. بھائی فلانا بندہ بھی جب جاتا ہے، ہم نے تو اپنے نبی کی بات نہیں کی، ہمارے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں. میں پیر عبداللہ شاہ اس جمعرات کو مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا. اتنی عورتیں جمع ہیں. یہ عورت اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتی تو یہ مزار پہ اس کو جانے کی اجازت کس نے دی؟ ہمارا دین عورتوں کو قبرستان نہیں آنے دیتا. اتنی عورتیں جمع ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، نوجوان لڑکے والے وہاں پہ جانے بد نگاہیاں کر رہے ہیں. یہ ہمارا دین تھوڑی کہتا ہے. ہم اپنے دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں کہ جو ہماری مرضی ہوتی ہے ہم اس کے مطابق بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہمارے گھر میں سے کوئی عورت وہاں پہ جاتی ہے ان کو منع کرے کہ بی بی تم اپنے خاوند کی قبر پہ نہیں جا سکتی تو تمہیں دربار میں جانے کی کیسے اجازت ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کروایا. حدیث سے اپنی بات نہیں کر رہا. تو جو شریعت نے کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.